آداب شاداب السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام ہے آپ کی شاعری اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاداب عباسی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت جن کا تعلق تو شعبہ طب سے ہے اور یہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں میڈیسن کے ذریعے، سائنس کے ذریعے، مگر روحانی تسکین کے لیے ایک ایسے خوبصورت انہوں نے ایک فورم کو چنا ہے، ایک ایسے خوبصورت وے کو چنا ہے جس کے ذریعے یہ لوگوں کو ذہنی طور پر بھی بہت زیادہ شفا یاب کرتے ہیں، بہت پیارا لکھتے ہیں، نہایت خوبصورت کلام ہے ان کا ایک تعارفی شعر آپ احباب کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں، کچھ تو مشکل پیروی تھی کیس کی، کچھ تو مشکل پیروی تھی کیس کی، کچھ کمی تھی دشت کی تاثیر میں۔ جناب ڈاکٹر افتخار الحق صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر، یہ پہلا سوال میرا آپ سے اسی حوالے سے ہے کہ کیس کو اور دشت کو بہت سے شعراء کرام اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، کیا ایک کوئی مطلب روحانی لنک ہے کیس کے ساتھ مختلف شعراء کرام کا جن کو بار بار استعمال کرتے ہیں؟ شعراء کرام ہوں یا دیگر تخلیق کار، اور میں ان سب میں ایک قدر مشترک ہوتی ہے جسے ہم خلش کہہ لیں یا فرسٹریشن کہہ لیں۔ بالکل ٹھیک۔ کسی نہ کسی زندگی کے موڑ پہ ان کے ساتھ یا تو ایک یا پھر متعدد حادثے ایسے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو انہیں مجبور کرتے ہیں کہ جو واقعات ان کے ساتھ ہوئے انہیں کسی نہ کسی طرح تو ضبط قلم میں لایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ اس کے مزاج پہ منحصر ہوتا ہے تخلیق کار کے کہ وہ شاعری کے ذریعے لے جائے، نثر کے ذریعے لے جائے، اور شاعری میں کس صنف کا انتخاب وہ کرے۔ صحیح۔ قیس، دشت، صحرا، حتیٰ کہ یہ تو علامہ اقبال کی شاعری میں بھی موجود ہے۔ صحیح۔ اور علامہ اقبال نے اگرچہ دشت اور صحرا کو مختلف تلمیحی انداز میں برتا ہے، صحیح، لیکن اگر ہم جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹپیکل شاعری، کہ جو روایتی شاعری ہے غالب کے زمانے سے لے کر جدید ترین دور تک، صحیح، اس میں قیس اور دشت غالباً اس خلش یا فرسٹریشن کا دیوانہ وار اظہار مانگتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے زیادہ تر شعراء اس کو برتتے ہیں، اور غالباً ان کے لاشعور میں اتنا یہ پک چکا ہوتا ہے، بیٹھ چکا ہوتا ہے، دشت کی تلمیح اس طرح چسپاں ہو چکی ہوتی ہے، صحیح، چارہ کار نہیں رہتا ان کے پاس، ان سے خود بخود شعر ہوتے ہیں اس موضوع پہ، اس تلمیح کے یعنی یہ آتے ہیں غیب سے، آتے ہیں غیب سے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ایسا ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ صرف وہ ہوتا ہے کہ جو انسان ہے متعلقہ شاعر، صحیح، اس کا شعبہ زندگی کیا ہے، اس کے معمولات زندگی کیا ہیں، جس میں وہ اس آمد کی کیفیت کو تھوڑا سا پروسیس کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ پروسیس کا مطلب ہے کہ ذرا صنائی کر لیتا ہے، لفظ کاری کر لیتا ہے، حرف کاری کر لیتا ہے۔ صحیح۔ حرف کار لفظ کے اوپر تو کل پرسوں ایک فیس بک کے اوپر ڈیبیٹ بھی چل رہی تھی، بالکل ٹھیک۔ کسی صاحب نے سعود عثمانی صاحب کے حوالے سے بات کی تھی، تو وہ تلمیحات شاعری کا میرے خیال میں روح رواں ہے، تلمیح کے بغیر شاعری ہوتی نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو بات درست ہے، کوئی شک نہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، آپ نے ایک خوبصورت غزل لکھی، چونکہ پروگرام کا فارمیٹ ہے کلام شاعر و زبان شاعر، ہم درمیان میں آپ سے گفتگو بھی کرتے رہیں گے۔ میں سکوت شہر عدم میں تھا کہ ہوائے جاں مجھے آ ملی۔ سر، اگر آپ یہ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ میں سکوت شہر عدم میں تھا کہ ہوائے جاں مجھے آ ملی۔ جناب آپ کی اجازت سے سر۔ میں سکوت شہر عدم میں تھا کہ ہوائے جاں مجھے آ ملی۔ واہ۔ میں سکوت شہر عدم میں تھا کہ ہوائے جاں مجھے آ ملی، میں مقیم ہونے پہ تھا مصر، مجھے ہجرتوں کی سزا ملی۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے۔ میں سکوت شہر عدم میں تھا کہ ہوائے جاں مجھے آ ملی، میں مقیم ہونے پہ تھا مصر، مجھے ہجرتوں کی سزا ملی۔ واہ۔ اگلا شعر عرض ہے، یہ سفر ہے شارع عشق کا، کہیں معجزہ کہیں سانحہ۔ آہا، یہ سفر ہے، یہ سفر ہے شارع عشق کا، کہیں معجزہ کہیں کہیں سانحہ۔ سانحہ۔ کبھی منزلوں پہ مرض ملا، کبھی راستوں میں شفا واہ 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 واہ، کیا اچھا ہے سر، واہ واہ واہ۔ کبھی منزلوں پہ مرض ملا، کبھی راستوں میں شفا ملی۔ یہ سفر ہے شارع عشق کا، کہیں معجزہ کہیں سانحہ۔ کبھی منزلوں پہ مرض ملا، کبھی راستوں میں شفا ملی۔ نہ تھا سیل یاس میں یہ ہنر کہ وہ دیکھتا پس چشم تر۔ نہ تھا سیل یاس میں یہ نہ ہنر، تھا سیل یاس میں یہ ہنر کہ وہ دیکھتا پس چشم تر۔ واہ۔ میرے اشک تھے جو برہنہ سر، انہیں قبر دائے دعا ملی۔ ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ۔
میرے اشک تھے جو برہنہ سر انہیں کب ردائے دعا ملی، کب ردائے دعا نہ تھا سیل یاس میں یہ ہنر آہا کہ وہ دیکھتا پس چشم تر، تر میرے اشک تھے جو برہنہ سر انہیں کب ردائے دعا ملی۔ آہا آگے عرض ہے جناب، وہ جو فصل خواب اگا سکے جو زمین شب کو سجا سکے، وہ جو فصل خواب اگا سکے جو زمین شب کو سجا سکے، آہا نہ وہ مہربان سی رت ملی نہ وہ سازگار فضا ملی، واہ 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 نہ وہ مہربان سی رت ملی نہ وہ سازگار فضا ملی۔ ہے عجیب بات کہ وقت سے نہ ادھر بنی نہ ادھر بنی، ہے عجیب بات کے وقت سے نہ ادھر بنی نہ ادھر بنی، ہے عجیب بات کہ وقت سے نہ ادھر بنی نہ ادھر بنی، ہوئے کام سب میرے ملتوی مجھے ہر نماز قضا ملی۔ واہ 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 مقرر واہ واہ بہت اچھا۔ ہے عجیب بات کہ وقت سے نہ ادھر بنی نہ ادھر بنی، ہوئے کام سب میرے ملتوی مجھے ہر نماز قضا ملی۔ ہوئے کام سب میرے ملتوی مجھے ہر نماز قضا ملی۔ واہ عنایت جناب۔ بہت عمدہ۔ تہی رہ گیا میرا روز تن مگر اپنے آپ میں موجزن، تہی رہ گیا میرا روز تن مگر اپنے آپ میں موجز، تہی رہ گیا میرا روز تن مگر اپنے آپ میں موجزن، آہ وہ طلسم سے بھری چاندنی شب ماہتاب سے جا ملی، وہ طلسم سے بھری چاندنی وہ طلسم سے بھری چاندنی شب ماہتاب سے شب جا ملی۔ ماہتاب سے جا ملی۔ واہ سر بہت عمدہ آخری شعر ہے جناب، سر۔ کہیں بارگاہ وصال سے آہا کہیں خانقاہ فراق سے، کہیں بارگاہ وصال سے کہیں خانقاہ فراق فراق سے، سے، کہیں بارگاہ وصال سے کہیں خانقاہ فراق سے، کسی در پہ پند رضا ملی کسی در پہ مشک وفا ملی، واہ کسی در پہ پند رضا ملی کسی در پہ مشک وفا ملی۔ واہ 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 یہ ابھی کیا بات، تازہ ترین میرے بہت عمدہ سر، غزل کیا تھی اچھا ہے جناب۔ کیا اچھا ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ شاعری میں کس کو آپ بہت زیادہ آئیڈلائز کرتے ہیں، مطلب جن کو آپ نے پڑھا ہے اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں شاعری پہ ان کا کافی اثر ہے آپ کی؟ یہ تو بہت اس سوال کا لمبا جواب بن جائے گا کہ اگر ہم کلاسیکی دور سے شروع کریں تو امام الشعراء تو غالب ہی ہیں۔ بالکل صحیح۔ بس چچا سے تراکیب لینے کا میں نے ہنر سیکھا صحیح۔ کہ ترکیب سازی میں سب سے زیادہ میں غالب سے ہی متاثر ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ علامہ اقبال کا شعبہ الگ تھا، کینوس اتنا وسیع تھا، پھر نظم ان کی اسپیشلٹی تھی، صحیح۔ اس لیے اس طرف سے پڑھا میں نے بہت زیادہ، لیکن استفادہ میں نے غالب سے کیا، امیر سے کیا۔ جدید دور میں آ جائیں تو فیض ہیں، فراز ہیں، اور جدید تر دور میں آ جائیں اپنے سعود عثمانی ہیں، عباس تابش ہیں، شہزاد نیر صاحب ہیں، اور 5-6 بڑے بڑے نام ہیں۔ صحیح ان سب کا جیسے کہتے ہیں ہم کہ اجتماعی اثر تو مجھ پہ ہے، صحیح۔ کیونکہ اس کو میں کہتا ہوں جو میرا اپنا ایک خام سا فلسفہ ہے بالکل صحیح۔ کہ روح عصر میرے نزدیک یہی ہوتی ہے کہ ایک دور کے شعراء، چاہے وہ ایک اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہوں، دبستان سے تعلق رکھتے ہوں یا نہ ہوں، ان میں توارد کے نام سے کچھ نہ کچھ قدرے مشترک نکل آتی ہے۔ اس لیے میں توارد کے بہت زیادہ خلاف بھی نہیں ہوں، صحیح۔ کیونکہ اگر ایک شخص سے لاشعوری توارد ہوا ہے، حتیٰ کہ پورا مصرع نہ ہو لفظ بلفظ، صحیح تو وہ تو جائز ہے۔ صحیح۔ کیونکہ اس کے اوپر بھی میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اچھی خاصے مباحث چل رہے ہوتے ہیں اور بڑے صحت مند مباحث ہیں۔ صحیح پھر جو آن لائن مشاعروں کا رواج چلا ہے صحیح اس کے اپنے فوائد بھی ہیں، عیوب بھی ہیں، میرے خیال میں اس کے فوائد زیادہ ہیں۔ صحیح تو انسپریشن تو مجھے ہر دور میں ملی ہے، ہر شاعر سے ملی ہے، صحیح لیکن جو میرا اپنا تخیل ہے اور اس تخیل کا جو ایکسپوئر ہوا ہے میرے اپنے انفرادی حالات میں، وہ ظاہر سی بات ہے کہ مجھے مختلف رکھیں گے۔ بالکل صحیح۔ کسی نہ یہ کسی اپنا ایک انفرادی اپنی جو ہے شناخت وہ تو بہت ضروری ہے۔ اور وہ شعوری اور لاشعوری طور پہ انسان کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ شعوری طور پہ اس لیے کہ اس کے اوپر نقل کی چھاپ نہ لگ جائے، توارد کی چھاپ نہ لگ جائے، تلازمے کی حتیٰ کی چھاپ نہ لگ جائے۔ بالکل صحیح۔ اور لاشعوری طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو کلام آپ بکثرت سنتے ہیں، بکثرت پڑھتے ہیں، جو عصر حاضر کے معاملات کو آپ منظوم شکل میں دیکھتے ہیں، اس سے آپ کٹ نہیں رہ سکتے، کٹے نہیں رہ وہ سکتے۔ بالکل خالصتاً آپ کے اندر کی ایک کیفیت ہے جو آپ ان کو الفاظ بخشتے ہیں۔ سر ایک خوبصورت غزل آپ نے اور تحریر کی کہ محسوس نمی ہوتی ہے برسات سے پہلے، جی جی الفاظ پگھل
اب الفاظ پگھلتے ہیں مناجات سے پہلے. معذرت کے ساتھ میں دوسرا مصرع تھوڑا سا بے وزن کر گیا. سر کوئی مسئلہ نہیں جناب. بسم اللہ کرتے ہیں جناب. محسوس نمی ہوتی ہے برسات سے پہلے. واہ. محسوس نمی ہوتی ہے برسات سے پہلے. الفاظ پگھلتے ہیں مناجات سے پہلے. الفاظ پگھلتے ہیں مناجات سے پہلے. محسوس نمی ہوتی ہے برسات سے پہلے. کیا الفاظ پگھلتے ہیں مناجات سے پہلے. اس دل کو مگر کون یہ تکنیک سکھائے. اس دل کو مگر کون یہ تکنیک سکھائے. واہ. تمہید ضروری ہے کسی بات سے پہلے. کیا بات ہے. تمہید ضروری ہے کسی بات سے. تمہید ضروری ہے کسی بات سے واہ. پہلے. آگے عرض کیا جناب. کس حجلہ تعبیر میں کس خواب کو بھیجے. اس حجلہ تعبیر میں کس خواب کو بھیجیں. کس حجلہ تعبیر میں کس خواب کو بھیجے. دن فیصلہ کر لیتا ہے ہر رات سے پہلے. دن فیصلہ کر لیتا ہے ہر رات سے پہلے. بہت عمدہ. کس حجلہ تعبیر میں کس خواب کو بھیجے. دن فیصلہ کر لیتا ہے ہر رات سے پہلے. اس شارع خواہش پہ سرائے بھی ہیں لیکن. اس شارع خواہش پہ سرائے بھی ہیں لیکن. سرائے بھی ہیں لیکن. ایک سلسلہ دشت ہے باغات سے پہلے. سر کیا اچھا. کیا اچھی منظر نگاری. سر اس شارع خواہش پہ سرائے بھی ہیں لیکن. اس شارع خواہش پہ سرائے بھی ہیں لیکن. ایک سلسلہ دشت ہے باغات سے ایک پہلے. سلسلہ دشت ہے باغات سے پہلے. واہ واہ واہ. ہم جیسے تو یہ سوچ کے رک جاتے ہیں اکثر. ہم جیسے تو یہ سوچ کے رک جاتے ہیں اکثر. ہم جیسے تو یہ سوچ کے رک جاتے ہیں اکثر. ہو جائے نہ کچھ اور مقافات سے پہلے. سر کیا بات ہے. کیا زندہ شعر. سر ایک دو پھر. واہ. ہم جیسے تو یہ سوچ کے رک جاتے ہیں اکثر. ہو جائے نہ کچھ اور مقافات سے پہلے. ہو جائے نہ کچھ اور مقافات سے پہلے. مقافات تو نہیں. واہ. وہ تو ہونا ہی ہے. قسمت میں کچھ اور بھی لکھا ہو سکتا ہے. واہ واہ سر. بہت پیارا. بہت پیارا خیال. دکھتے ہیں کبھی حال میں فردا کے خد و خال. دکھتے ہیں کبھی حال میں فردا کے خد و خال. دکھتے ہیں کبھی حال میں فردا کے خد و خال. کچھ متن لکھا ہوتا ہے صفحات سے پہلے. کچھ متن لکھا ہوتا ہے صفحات سے پہلے. دکھتے ہیں کبھی حال میں فردا کے خد و خال. کچھ متن لکھا ہوتا ہے صفحات سے پہلے. کیا اچھا ہے. کیا اچھا ہے. شعر ملاحظہ کیجیے گا. بسم اللہ. شہ سرخی نگل جاتی ہے معمول کی خبریں. شہ سرخی نگل جاتی ہے معمول کی خبریں. سر کیا اچھا مصرے کا لطف لینے. الحمدللہ. کیا بات ہے. کیا کہ شہ سرخی نگل جاتی ہے معمول کی خبریں. مہرے کئی پٹ جاتے ہیں شہمات سے پہلے. ہائے 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 ہائے. شہ سرخی نگل جاتی ہے معمول کی خبریں. ہائے ہائے ہائے. مہرے کئی پٹ جاتے ہیں شہمات سے پہلے. واہ واہ. نگل جاتی ہے معمول کی خبریں. مہرے کئی پٹ جاتے ہیں شہمات سے پہلے. ہائے مہرے کئی پٹ جاتے ہیں شہمات سے پہلے. کیا بات. کیا بات. قسمت کے صحیفے میں یہ خوبی ہے کہ خامی. قسمت کے صحیفے میں یہ خوبی ہے کہ خامی. قسمت کے صحیفے میں یہ خوبی ہے کہ خامی. لکھے ہیں جوابات سوالات سے پہلے. لکھے ہیں جوابات سوالات سے پہلے. قسمت کے صحیفے میں یہ خوبی ہے کہ خامی. واہ واہ. لکھے ہیں جوابات سوالات سے پہلے. کیا بات. کیا. آخری شعر ہے جناب. دونوں میں سے ایک کام بھی انجام نہ پایا. دونوں میں سے ایک کام بھی انجام نہ پایا. دونوں میں سے ایک کام بھی انجام نہ پایا. چننے تھے کچھ الفاظ شکایات سے پہلے. واہ 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 واہ. دونوں میں سے ایک کام بھی انجام نہ پایا. واہ واہ. چننے تھے کچھ الفاظ شکایات سے کیا پہلے. بات. کیا بات. اچھا سر جدت آ رہی ہے ہر چیز میں. شاعری میں آ رہی ہے اور ہماری ٹیکنالوجی میں آ رہی ہے. ہر چیز میں آ رہی ہے. یہ جو آن لائن اور سوشل میڈیا والا جو معاملہ ہو گیا ہے اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا واقعتاً جو شعری ہماری سلطنت ہے اس میں وسعت آئی ہے یا یہ جو چھوٹے موٹے مطلب فضول فنکار بھی آ گئے ہیں اس کی وجہ سے اس کو ادب کو نقصان پہنچے. آپ کے نزدیک کیا معاملہ ہے؟ کہہ سکتے ہیں کہ شعری سلطنت تو وسعت پذیر رہے گی چاہے سوشل میڈیا آئے یا نہ آئے. صحیح. سوشل میڈیا کے آنے سے صرف یہ ہوا ہے کہ کچھ انوانٹڈ ضلع شامل ہو گئے ہیں سلطنت میں. لیکن کیا بات ہے. کیا بات. لیکن جو سلطنت کے عمائدین ہیں اور جو سلطنت کے مخلص درباری ہیں وہ ان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. صحیح. اس لیے وہ کسی کو بھی ان انوانٹڈ ڈسٹرکٹس جو نہ چاہے گئے اضلاع ہیں ادھر محصولات کی حاصلی
حواصل کے لیے بھیجتے نہیں کسی کو، بالکل کسی کو محصولات ان کے کے لیے بھیجا میئرس کو آپ بلاتے بھی نہیں اپنی راؤنڈ ٹیبل پہ. تو ہاں یہ ہے کہ ان کی تربیت کی ضرورت ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ پختہ کار لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، صحیح بڑے ادب سے التماس بھی کرتے ہیں، صحیح تسلیم بھی کرتے ہیں کہ جناب ہم مبتدی ہیں، صحیح ہمیں رہنمائی چاہیے، شوق ہے. صحیح تو ان میں سے تجزیہ کر کے کئی لوگ تو بے لاگ تبصرہ کر دیتے ہیں. جیسے اب اس شعبے کے میرے خیال سربراہ تو ظفر اقبال صاحب ہیں صحیح کہ ایسی لگی لپٹی رکھے بغیر کہتے ہیں ماشاءاللہ کہ سامع اور ناظر سنتے اور دیکھتے رہ جاتے ہیں. جبکہ کچھ لوگ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ ہولا رکھ لیتے ہیں صحیح کہ وہ اشفاق احمد صاحب نے لکھا تھا کہ مجھے کئی دفعہ اپنے مکالمے میں زبردست جوابی جملہ یاد آتا تھا، بولنا بھی میں چاہتا تھا، لیکن میں نے دوستی کے گھاٹ پہ اس جوابی جملے کو قربان کر دیا. کیا بات ہے، کیا تو بات. کئی احباب ہیں جو رہنمائی کر بھی دیتے ہیں صحیح اور ڈھکے چھپے لفظوں میں کہہ بھی دیتے ہیں کہ جناب لازمی نہیں کہ آپ شاعری میں ہی جائیں، نثر کا میدان بھی بڑا وسیع ہے بالکل صحیح اور اس میں کوئی آر بھی نہیں، کیونکہ اردو نثر کے اوپر الزام بھی ہے کہ صحیح بہت زیادہ اس میں نہیں لکھا گیا. اگرچہ میرے خیال میں جدید دور میں اردو نثر پہ بہت کام ہوا ہے. شمس الرحمان فاروقی صاحب کی تنقید ہو، دیگر احباب کی پاکستان میں تحقیق ہو، جدید ناول ہو یا جدید سفر نامے جیسے مستنصر حسین تارڑ صاحب ہیں، اور جو ابھی حال ہی میں رخصت ہوئے انتظار حسین صاحب، صحیح میرے خیال ان کی تحریر کو اکٹھا کیا جائے تو ہم یہ الزام مسترد کر سکتے ہیں بالکل صحیح کہ اردو کا نثری دامن شاید اتنا وسیع نہیں ہے. صحیح بالکل صحیح. باقی سوشل میڈیا کو میں ذاتی طور پہ میرے خیال میں اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، بالکل صحیح کیونکہ ایک فلٹر تو لگا ہوتا ہے اس فلٹر پہ، لگا ہوا ہے. اساتذہ کی شکل میں، پختہ کاروں کی شکل میں، اور یہ کام فلٹر لیکن ہر شخص کو موقع مل رہا ہے اپنے اظہار موقع مل رہا ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے. بالکل صحیح. سر آپ نے لکھا کہ یوں مکان ذات میں کچھ دیر کھو جایا کرو، جناب گفتگو دیوار و در کی خود کو سنوایا کرو. بالکل لکھا ہے جناب. یہ کیا کچھ ہی چند ہفتے پہلے یہ آمد اچھا ہوئی تازہ ہی ہے اس کا مطلب. تھی. یہ بالکل تازہ ہے جناب. بسم اللہ سے عنایت کیجیے. یوں مکان ذات میں کچھ دیر کھو جایا کرو، گفتگو دیوار و در کی خود کو سنوایا کرو. گفتگو دیوار و در کی خود خود کو کو سنوایا سنوایا کرو. شعر ملاحظہ کیجئے. خواہشوں کے تار چہرے تک نہ کھچائیں کہیں، خواہشوں کے تار چہرے تک نہ کھچائیں کہیں، کیا بات ہے. دامن دل کو ذرا کم کم ہی پھیلایا کرو. ہائے 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 ہائے. دامن دل کو ذرا کم کم ہی پھیلایا کرو. خواہشوں کے تار چہرے تک نہ کھچائیں کہیں، ہائے ہائے. خواہشوں کے تار چہرے تک نہ کھچائیں کھچائیں. کہیں، دامن دل کو ذرا کم کم ہی پھیلایا کرو. واہ واہ. صلح تو کرنی نہیں ہم نے کبھی تنہائی سے، صلح تو کرنی نہیں ہم نے کبھی تنہائی سے. اس عدوِ مشترک کو مل کے ہروایا کرو. ہائے ہائے. اس عدوِ مشترک کو. سر مل کے بہت اچھا ہروایا خیال. کرو. کیا اچھا ہے، کیا اچھا شعر. واہ صلح تو کرنی نہیں ہم نے کبھی تنہائی واہ سے، واہ 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 اس عدوِ مشترک کو مل کے ہروایا کرو. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. دن کے آنگن میں میرے خوابوں کے رکھوالو کبھی، دن کے آنگن میں میرے خوابوں کے رکھوالو کبھی کبھی، کبھی. دن کے آنگن میں میرے خوابوں کے رکھوالو کبھی، واہ. زینہ شب سے کوئی تعبیر لے آیا کرو. زینہ شب سے کوئی تعبیر لے آیا کرو. واہ واہ واہ. دن کے آنگن میں میرے خوابوں کے رکھوالو کبھی، کیا بات ہے. زینہ شب سے کوئی تعبیر لے آیا کرو. واہ 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 واہ. ابر وعدہ ہو کہ ہو رم جھم ہوائے وصل کی، آہا ابر وعدہ ہو کہ ہو رم جھم ہوائے وصل کی، آہا. فصل ناآسودگی پہ کچھ تو برسایا کرو. فصل فصل ناآسودگی پہ کچھ تو برسایا کچھ تو برسایا کرو. شرم ساری شانہ کج فہم کی بڑھ جائے گی، شرم ساری شانہ کج فہم کی بڑھ جائے گی. شانہ کج فہم کی بڑھ جائے گی. واہ. شرم ساری. شرم ساری شانہ کج فہم کی بڑھ واہ جائے واہ گی. واہ واہ. کیا مصرع ہے. گیس ہوئے گفتار کو اتنا نہ الجھایا کرو. ہائے 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 ہائے. سر گیس بہت ہوئے اچھا ہے. گفتار کو اتنا نہ الجھایا. بہت اچھا. ایک دفعہ پھر عنایت کی. شرم ساری شانہ کج فہم کی بڑھ جائے بڑھ گی. جائے گی. گیس ہوئے گفتار کو اتنا نہ الجھایا کرو. اس ہوئے گفتار کو اتنا نہ الجھایا کرو. واہ. عقل جب لفظوں کے انگاروں کو بجھتا چھوڑ دے، عقل جب لفظوں کے انگاروں کو بجھتا چھوڑ دے، واہ. آتش مانی ہوائے دل سے بھڑکایا کرو. آتش مانی ہوائے دل سے بھڑکایا کرو. کیا بات. عقل جب لفظوں کے انگاروں کو بجھتا چھوڑ واہ دے، واہ واہ واہ. آتش مانی ہوائے دل سے بھڑکایا کرو. کیا بات ہے.
کیا بات. نیکیوں کا نیتوں کا در کشادہ ہے بہت. نیکیوں کا نیتوں کا نیتوں در کا کشادہ ہے در بہت. کشادہ ہے مگر نیکیوں کا نیتوں کا در کشادہ ہے بہت. بہت. واہ. کردہ نہ کردہ پہ اتنا بھی نہ پچھتایا کرو. اے اے ہائے ہائے ہائے. کردہ نہ کردہ پہ اتنا بھی نہ پچھتایا. سر بہت اچھا شعر. نیکیوں کا نیتوں واہ، واہ، کا واہ. در کشادہ ہے بہت. بہت اچھے. کردہ نہ کردہ پہ اتنا بھی نہ پچھتایا کرو. کیا بات. ایک نظر میں یاد ہوتا ہے سبق اس حسن کا. ایک نظر میں یاد ہوتا ہے سبق اس حسن کا. ایک نظر میں یاد ہوتا ہے سبق اس حسن کا. آئینے کے سامنے خود کو نہ دہرایا کرو. آئینے کے سامنے خود کو نہ دہرایا سر کرو. یہ بہت پیارا شعر ہے. ایک دفعہ پھر نائٹ. ایک نظر میں یاد ہوتا ہے سبق اس حسن کا. ایک نظر میں یاد ہوتا ہے سبق اس حسن کا. آئینے کے سامنے خود کو نہ دہرایا کرو. آئینے کے سامنے خود کو نہ دہرایا کرو. واہ 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 سر. بہت اچھے سر. ماشاءاللہ اتنا پیارا آپ کا کلام ہے. آپ نئے لکھنے والوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ جو نئے لکھنے والے لکھاری اس دشت میں آ رہے ہیں نئے آپ ان کو کیا کہیں گے؟ نئے لکھنے والوں کے لیے جی وہی تجویز ہے, وہی تشخیص ہے اور وہی مخلصانہ مشورہ ہے. کثرت مطالعہ. صحیح. کہ مطالعہ وہ جدید اور اساتذہ کے دور کے دونوں شعراء کا مطالعہ بے تحاشا کریں. صحیح. اور میری ذاتی رائے میں جدید شعراء کو زیادہ پڑھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. کیونکہ جو لفظی لبادہ پہنایا اساتذہ نے, اس کے نیچے سے نئے مانوی بدن جدت کے نام پہ دریافت ہو چکے ہیں. کیا اچھی بات کہی. بہت سے لوگ دریافت کر چکے ہیں. کیا بات. تو جیسے عرب شعراء کے ہاں ہیں, فارسی کے ہاں ہیں. ابن خلدون نے بھی یہی کہا تھا, جاہز نے بھی یہی کہا تھا کہ فوقیت تو لفظ کی ہے. مانی تو چاہے قاری برآمد کرے چاہے شاعر برآمد کرے, فوقیت تو لفظ پڑھنے سے ہی آتا ہے. بالکل صحیح. اس لیے بے پناہ مطالعہ کریں اور مطالعے کے ساتھ ساتھ مشق جاری رکھیں. صحیح. اور یہ جو علم ہے ہمارا اتنا بہت بڑا یہ عطیہ ہے, علم بحور, علم عروض. صحیح. یہ خود بخود طبیعت میں گنگناہٹ پیدا کرتا ہے. تو کئی احباب تو ایسے ہوتے ہیں مبتدی جو بہت جلد اپنے اندر اس صفت کو پہچان لیتے ہیں. صحیح. پھر ان کو خالصتاً آمدی شاعری کہتے ہیں کہ وہ تو بیٹھے بیٹھے ہی ماشاءاللہ غزلہ دو غزلہ لکھ جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو دیر لگتی ہے, ان کے اندر جوہر خفتہ ہوتا ہے. صحیح. انہیں پھر تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے کہ علم عروض سے تھوڑی سی ان کی شناسائی ضروری ہے. اگر طبع موضوع ہے نا تو پھر تھوڑی سی شناسائی بھی کافی ہوتی ہے. باقی تو پالشنگ کا ہی عمل ہے. بالکل صحیح. ملمہ کاری کرنی ہے, چمک پیدا کرنی ہے. صحیح. تو کثرت مطالعہ اور ساتھ کئی احباب کو شوق چڑھ جاتا ہے کثرت مطالعہ کے ساتھ ہی کثیر گوئی کا. کثیر گوئی کے اپنے عواقب ہیں, اپنے فوائد ہیں. صحیح. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سے منع کرنا چاہیے, شجر ممنوعہ اس کو نہیں قرار دینا چاہیے. بالکل ٹھیک. کثیر گوئی سے کچھ نہ کچھ کرتے کرتے اچھا نکلا. معیاری کلام کا تناسب بھی اسی حساب سے بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے. بالکل اندیشہ. بالکل. اس لیے کثیر گوئی اچھی چیز ہے. صحیح. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین آپ سن رہے تھے ڈاکٹر افتخار الحق کی زبانی ان کا خوبصورت کلام اور نہایت خوبصورت باتیں. پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا. آپ سب کے نظارے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.